11 محرم کی ظہر کے بعد ابن سعد نے کربلا سے کوفہ جانے کا حکم جاری کیا۔ تمام لشکر اہل بیت علیہ السلام کے قیدیوں کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ کوفہ کے نزدیک پہنچ کر ابن زیاد کو اطلاع دی گئی کہ لشکر فتح و کامیابی سے کربلا سے آ رہا ہے۔ تمام شہداء کے سر اور اہل بیت کے تمام باقی افراد کو قیدی کر کے لا رہے ہیں۔ اب صرف امیر کے حکم کا انتظار ہے کہ کوفہ میں کس وقت، کس دروازے، کس حالت اور کس شان میں داخل ہونا ہے۔ جب ابن زیاد کے پاس یہ پیغام پہنچا تو بہت خوش ہوا اور حکم دیا خوشی کے طبل بجائے جائیں، لشکر کے سرداروں اور سالاروں کو دربار میں دعوت دی جائے اور شہر میں منادی ندا دے کہ کوئی شخص جنگی آلات لے کر گھر سے باہر نہ نکلے۔ بس ہر گلی کوچہ پر سیکیورٹی کے افراد کی ڈیوٹیاں لگ گئیں تاکہ شہر میں امن و امان قائم رہے اور کوئی شور شرابہ نہ ہو۔ پھر ہولی بن یزید کو بلایا اور حکم دیا امام حسین علیہ السلام کے سر مطہر کو قیدیوں کے استقبال کے لیے ابن سعد کے پاس لے جاؤ تاکہ وہ اس سر کو ایک لمبے نیزے پر بلند کرے اور تمام سروں کو قیدیوں کے آگے آگے لایا جائے۔ چنانچہ ابن زیاد کے حکم کے مطابق مسلح فوجی تلوار نیام سے نکالے ہوئے ہر چوک اور موڑ پر تعینات کیے گئے۔ لوگ تماشا دیکھنے کے لیے گھروں سے باہر نکلے۔ شہر کوفہ دریا کی موجوں کی طرح ہجوم سے جھوم رہا تھا۔ جاسوسوں نے سلطان کربلا کی شہادت کی خبر پورے شہر میں پھیلا دی تھی، حتیٰ کہ گھروں میں بیٹھی عورتوں تک خبر پہنچ گئی کہ امام کو شہید کر دیا گیا اور ان کے اہل بیت کو قیدی بنا کر اب شہر کوفہ میں لا رہے ہیں۔ اچانک کوفہ کے مرد و زن، پیر و جوان، شریف اور بے پرواہ لوگوں کی چیخیں نکل گئیں۔ ہر طرف سے واہ حسینہ، واہ امامہ کی فریادیں اور بین بلند ہوئے۔ زمین اور زمان میں شور و غل پیدا ہوا۔ حکومت کے کرایہ داروں اور پولیس کے جوانوں نے روب جمانے اور ہر شورش صدا کو خاموش کرنے کے لیے طبل اور نکارے بجانے شروع کر دیے۔ طبل اور نکارے کی آوازیں شہر کے ہر کونے سے بلند ہوئیں۔ اسی اثناء میں شہر کے دروازے سے ہولی بن یزید پہنچ گیا۔ اس کے بہت لمبے نیزے پر امام حسین علیہ السلام کا سر سوار تھا اور وہ سر چاند کی طرح نیزے پر نور افشانی کر رہا تھا۔ جب سپاہیوں اور دیگر لوگوں کی نظر اس سر مطہر پر پڑی تو ہر شخص کے منہ سے اللہ اکبر کی تکبیر بلند ہوئی۔ قیدی، مستورات اور بچوں نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا کہ لشکر تکبیریں کیوں لگا رہا ہے۔ اچانک ایک لمبے نیزے پر امام حسین علیہ السلام کا سر مطہر سوار دیکھا تو مستور اور بچوں نے بلند آواز سے گریہ شروع کیا اور ماتم کیا۔ اسی وقت جب جناب زینب سلام اللہ علیہا کی نظر بھائی کے سر پر پڑی تو بی بی نے روزے عاشور کے بعد پہلی دفعہ اس حالت میں سر کو دیکھا تو آپ کی ایسی حالت ہو گئی کہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ بی بی بار بار ترستی نظروں سے بھائی کے سر کو دیکھتی تھی۔ لوگ پہلی کے چاند کی طرح اس سر کی طرف اشارے کر رہے تھے تو بی بی نے دکھی دل سے یہ بین کیے، برادرم اور میرے حلال، تو نے روزے عاشور غروب کیا اور میری آنکھوں سے اوجل ہو گئے تو میری دنیا اب تک تاریک ہو چکی ہے۔ اے بھائی، کون سے مصائب کی شکایت کروں؟ بھائی، کاش آپ کے بجائے میں نہر ہو جاتی اور تیر میرے قلب پر لگتے۔ اے بھائی، بہن کی اس حالت ذات سے اللہ کے رسول کو آگاہ کر دو کہ میری بہنیں مصائب میں گر چکی ہیں۔ اے بھائی، میرا سلام میرے پاک بابا علی کو پہنچا دینا اور کہہ دینا آپ کی بیٹی زینب کو ذلت و خواری سے کوفہ شہر میں لائے ہیں۔